بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن حضرت علی کی بہن حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے مکان پر تشریف لے گئے اور وہاں غسل فرمایا اور پھر 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ یہ نماز بہت ہی مختصر طور پر ادا فرمائی، لیکن رکوع و سجدہ مکمل طور پر ادا فرماتے رہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ نے حضرت بی بی ام ہانی سے فرمایا، کیا گھر میں کچھ کھانا بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خشک روٹی کے چند ٹکڑے ہیں، مجھے بڑی شرم دامنگیر ہوتی ہے کہ اس کو آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ارشاد فرمایا کہ لاؤ۔ پھر آپ نے اپنے دست مبارک سے ان خشک روٹیوں کو توڑا اور پانی میں بھگو کر نرم کیا، اور حضرت ام ہانی نے ان روٹیوں کے لیے سالن کے لیے نمک پیش کیا تو آپ نے فرمایا، کیا کوئی سالن گھر میں نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میرے گھر میں سرکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ لاؤ۔ آپ نے سرکہ کو روٹی پہ ڈالا اور تناول فرما کر خدا کا شکر بجا لائے۔ پھر فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے اور جس گھر میں سرکہ ہوگا اس گھر والے محتاج نہ ہوں گے۔ پھر حضرت ام ہانی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی اور زہیر بن امیہ کو مان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے ام ہانی، جس کو تم نے مان دے دی اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہجون میں، جس کو آج کا جنت المعلیٰ کہتے ہیں، مسجد الفتح کے قریب میں گاڑا گیا۔ پھر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت بلال اور کعبہ کے کلید برادر عثمان بن طلحہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کو بوسہ دیا۔ یہ انقلاب زمانہ کی ایک حیرت انگیز مثال ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کا لقب بت شکن ہے، ان کی یادگار خانہ کعبہ کے اندرون حصار 360 بتوں کی قطار تھی۔ فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خلیل کا جانشین جلیل ہونے کی حیثیت سے فرض اولین تھا کہ یادگار خلیل کو بتوں کی نجس اور گندی علائشوں سے پاک کرے۔ چنانچہ آپ خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے تھے، اور جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی آیت تلاوت فرماتے جاتے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ پھر ان بتوں کو جو کعبے کے اندر تھے، حضور نے حکم دیا کہ سب نکالے جائیں۔ چنانچہ وہ سب بت نکال باہر کیے گئے۔ انہی بتوں میں حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں فال کھولنے کے تیر تھے۔ آپ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو مار ڈالے۔ ان کافروں کو خوب معلوم ہے کہ ان دونوں پیغمبروں میں کبھی بھی فال نہیں کھولا۔ جب تک ایک ایک بت کعبہ کے اندر سے نہ نکل گیا، آپ نے کعبہ کے اندر قدم نہیں رکھا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید اور حضرت بلال اور عثمان بن طلحہ کو لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور بیت اللہ شریف کے تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی ادا فرمائی۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے۔ کعبہ مقدسہ کے اندر سے جب آپ تشریف لائے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبے کی چابی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ لو، یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں میں رہے گی۔ یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔